السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چھوٹی احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان حدیث کو یاد کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا۔ اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اتنا لمبا چوڑا پھیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا، ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے؟ میرے نگران فرشتوں نے کہیں تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب دے گا، اے میرے رب، ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال ہوگا، کوئی عذر ہو تو پیش کرو، یا کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا، یا رب، کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، یاد رکھ آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، ان بڑے بڑے گناہوں کے انبار کے سامنے اس ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ جواب ملے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا، تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے، اور وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کے بارے میں مت پوچھو کہ ان کو کتنی سخت سزا ہوگی۔ نمبر 1، وہ شخص جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امیر کی نافرمانی کرے۔ نمبر 2، وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسی نافرمانی میں اسے موت آ جائے۔ نمبر 3، وہ عورت جس کا خاوند اس کو ضروریات اور خرچہ دے کر کہیں چلا جائے اور وہ اس کے مال اور اپنی عفت کے ساتھ خیانت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔